یہ قرآن مجید کا امتیاز ہے کہ یہ 1500 سال سے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے وہ آج تک موجود ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی۔ ہم بھئی کہ مسلم جو ہے تمام ڈیوائن بکس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور ہماری یہ بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ ہم تورات کے اوپر، زبور کے اوپر، انجیل کے اوپر اور دیگر جو آسمانی صحیفے اترے ان سب کے اوپر بلیو کریں اور ہم ان کو حق مانتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ تحریف کا شکار ہو گئی ہیں، وہ ایگزیکٹ میسج نہیں رہا جو ان پیغمبروں کے اوپر اللہ پاک نے نازل کیا، بلکہ بعد کے لوگوں نے اس کے اندر بڑی امینڈمنٹس کر دیں، تو اس کی جو اوریجنل شیپ ہے بگاڑ دی، خدا کا پیغام نہ رہا، مین میڈ چیزیں آ گئیں۔ اور اب مجھے نیو یارک میں رہتے ہوئے بڑی یہ بات حیرانگی ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آسمانی کتابوں کا دعویٰ ہے کہ جی آسمانی کتاب ہے، اور ہر سال اس کا ریوائزڈ ایڈیشن آتا ہے کہ جی اس پچھلے سال کا جو ایڈیشن تھا اس کی غلطیاں ہم نے دور کر دی ہیں۔ یعنی کلیم یہ ہے کہ بک آف گاڈ ہے اور مین میڈ اس کے اندر امینڈمنٹس آ رہی ہیں، جبکہ قرآن مجید کو آپ کھولتے ہیں تو پہلی سورہ فاتحہ کے بعد پھر آگے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ ہے وہ ذی شان کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر قسم کی امینڈمنٹ، ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے پاک ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایک چیلنج کیا بہت بڑا، اور یہ چیلنج کا جواب 1500 سال میں کوئی شخص نہ دے سکا۔ یہ جو قرآن ہم نے مصطفیٰ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے، اگر اس کے کلام الہی ہونے پر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اس سے آگے پھر قرآن کی پریڈکشن آ گئی ہے، لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، you shall never be able to do that۔ اور یہ چیلنج کہ تم قرآن کی ایک صورت کا بھی مقابلہ نہ کر سکو گے، جس طرح یہ ولید بن مغیرہ کو تھا، اسی طرح یہ شیکسپیئر کو بھی یہ چیلنج تھا، یہ کارل مارکس کو بھی تھا، یہ لیلن کو بھی تھا، یہ سٹالن کو بھی تھا، یہ موزے تنگ کو بھی تھا، یہ رسل کو بھی تھا، یہ نیٹشے کو بھی تھا، دنیا کے تمام اورنٹیلسٹ ان کو یہ چیلنج تھا کہ اگر تم کو قرآن کے کتاب الہی اور میسج آف گاڈ ہونے میں شک ہے تو ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ 1500 سال سے اورنٹیلسٹ مستشرقین ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، سارے وسائل خرچ کر کے بھی قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ فرینچ سائنٹسٹ جو ہے وہ قرآن اور بائبل اور ماڈرن سائنس کا کمپیریزن کرتا ہے، اور کمپیریزن کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ویئر ایز مونومنٹل ایررز آر ٹو بی فاؤنڈ ان بائبل، کہ میں نے بہت ساری غلطیاں بائبل میں سائنٹیفک پائیں، لیکن جب میں نے قرآن حکیم کو سائنٹیفک پیرامیٹرز کے اوپر دیکھا تو آئی کوڈ ناٹ فائنڈ آؤٹ اے سنگل ایرر ان ہولی قرآن، مجھے قرآن حکیم کے اندر ایک غلطی بھی نہیں نکلی۔ I stopped, I asked myself، وہ کہتا ہے کہ میں رکا اور میں نے رک کر اپنے آپ سے یہ کویسچن کیا۔ اس کی کتاب ہے فرینچ سائنٹسٹ کی دا بائبل، دا قرآن اینڈ ماڈرن سائنس۔ وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ 7ویں صدی عیسوی میں وہ سائنسی حقیقتیں جو آج ثابت ہو رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتا دی؟ اور یہ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مغرب کی دنیا سن لے، میں قرآن کی صداقت کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں خدا کی کبریائی اور وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتا ہوں، میں قرآن کی کتاب الہی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے کر کے قرآن کی حقانیت وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بھی بڑا ضروری ہے، قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کے پیغام کو سمجھیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور تفسیر بھی ضرور پڑھیں گے، اس میں اللہ کا جو ہے وہ میسج کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے۔ قرآن ڈائریکٹ انسانی ضمیر اور ذہن کو ایڈریس کرتا ہے، وہ آپ پڑھیں۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے ضیاء القرآن، جو 5 جلدوں میں ہے، بڑی آسان فہم ہے، آپ یہ آن لائن ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، منگا بھی سکتے ہیں، اور یہ اگر آپ کے گھر میں ہو تو یہ آپ قرآن فہمی میں مددگار ثابت ہوگی۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامعہ نعیمیہ کراچی سے، ان کی تفسیر ہے تبیان القرآن، اس کو بھی اگر آپ اپنے مطالعہ میں رکھیں تو قرآن مجید کوئی انڈرسٹینڈنگ میں، ایکسپلینیشن آف ہولی قرآن میں آپ کی معاون ثابت ہوگی۔ دوسری بات کہ بچے یہاں کے جو گروہ جنریشن مسلم ہو رہی ہیں
ان کا قرآن سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں نے آن لائن بچے لگائے ہوئے ہیں، جی ہمارے بچے آن لائن پاکستان اور انڈیا میں پڑھ رہے ہیں۔ میں ان کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آن لائن کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، آن لائن انجینئر نہیں بن سکتا، آن لائن وکیل نہیں بن سکتا، آن لائن قرآن کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ بچہ صرف لفظی لرن نہیں کرتا، بچہ استاد کا اٹھنا بیٹھنا لرن کرتا ہے، بچوں سے لرن کرتا ہے، ماحول سے لرن کرتا ہے۔ ہم نے جب ضیاء الکرم اسلامک سینٹر بنایا ایک شراب خانے میں، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ناظرہ، حفظ اور عالم کلاسز شروع کر دی، اور اس وقت ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے اندر جو بچہ قرآن پاک سنا رہا ہے وہ ہمارے پاس آیا، سکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جو ہے اس نے ناظرہ قرآن پڑھا، پھر وہ حفظ شروع کیا، اور الحمدللہ اس وقت ریگولرلی وہ سکول بھی جا رہا ہے اور تراویح میں قرآن پاک سنا بھی رہا ہے۔ یہ اگر آن لائن پڑھتا تو یہ پاسبل نہیں تھا، یہ استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کی برکت ہوئی کہ اس نے قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھا اور حفظ بھی پڑھا۔ تو امریکہ میں رہنے والے میں فیملیز کو کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو مساجد میں بھیجیں، اسلامک سینٹرز میں بھیجیں، امام صاحب کے پاس بھیجیں، وہاں وہ ناظرہ بھی قرآن پڑھیں اور قرآن جو ہے وہ حفظ بھی کریں۔ اس کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ عرض کروں گا، امریکہ سے ایک ڈیڈ باڈی جاتی ہے پاکستان میں، اور اس شخص کا کل ہوتا ہے، جب کل پر قرآن ختم کل ہوتا ہے تو لوگ اسپارے پڑھ رہے ہیں، اس کا اپنا بیٹا جو ہے وہ ایک ناول پڑھ رہا تھا، تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا، اور وہاں تو کرٹیسزم پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا تیرے باپ کا کل ہے، تیرے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے لوگ جمع ہیں، وہ اسپارے پڑھ رہے ہیں اور تم ناول پڑھ رہے ہو۔ بڑا جواب جو اس نے دیا جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ اس نے کہا اگر میرے باپ نے امریکہ میں مجھے قرآن پڑھایا ہوتا نا تو آج میں قرآن پڑھتا، میرے باپ نے مجھے دنیا کا علم سکھایا، قرآن تو پڑھنا مجھے نہیں سکھایا، تو میں قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو صرف دنیا، سکول، کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم دیں گے، مرنے کے بعد بیالوجی قبر پر نہیں پڑھیں گے، فزکس نہیں پڑھیں گے، کیمسٹری نہیں پڑھیں گے، جب وہ قرآن پڑھے ہوں گے تو آپ کی قبروں پر اور آپ کے اصالِ ثواب کے لیے یاسین، سورہ ملک اور واقعہ پڑھیں گے۔